إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 135 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 136 سے 139 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو نازل کی ہے اس نے، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو نازل کی اس نے اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو نازل کی گئی اس کے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو نازل کی اس نے اس سے پہلے، ومن یکفر باللہ، اور جو کوئی کفر کرے اللہ کے ساتھ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کے ساتھ، ورسولہ، اور رسولوں کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ،
فقط ضل ضلالا بعیدا، تو البتہ وہ گمراہ ہوا بہت دور کا گمراہ ہونا۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں آگے ہی بڑھ گئے، زیادہ ہی ہو گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں ہے کہ اللہ کبھی بھی ان کی مغفرت کرے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی کہ ان کو رستے کی طرف ہدایت عطا فرمائے۔ بشر المنافقین، آپ منافقین کو خوشخبری سنائیے، بأن لہم عذابا علیما، کہ یقیناً ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ ہیں کہ جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں مومنوں کے سوا۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، یقیناً عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا کہ ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، یعنی وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہو، حقیقی معنی میں ایمان لاؤ اور اس میں ثابت قدم ہو جاؤ، استقامت اختیار کرو اور اخلاص اختیار کرو، اور اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے تم پر نازل کی ہے اور جو اس سے پہلے نازل کی ہے ان سب پر ایمان لاؤ۔ یعنی اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے، اسی طرح پہلے بھی اللہ رب العزت نے انبیاء کے اوپر کتابیں نازل کی ہیں، اور فرمایا کہ جو کوئی اللہ پر کے ساتھ، اللہ کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن پر کے ساتھ کفر کرے تو وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ یہ ایمان کے ارکان ہیں، اور اس میں یہاں تقدیر کا ذکر نہیں ہے، باقی آیات میں اور احادیث میں تقدیر کا ذکر بھی ہے، جس کو ہم ایمان مفصل کہتے ہیں، کہ ایمان جو ہے اس کے یہ ارکان ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان لایا جائے، پھر اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا جائے، رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لایا جائے، رسولوں پر ایمان لایا جائے، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے۔ اور ان سب کے متعلق ایمان لانا یعنی صرف ان کی موجود ہونے کے متعلق یقین رکھنا نہیں، بلکہ ویسا ایمان لانا جیسا اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات پر تو ایمان مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے لیکن ساتھ شرک کرتے تھے، فرشتوں کے وجود پر تو ایمان مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے لیکن ان کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، کتابوں پر ایمان یہود اور نصارہ بھی رکھتے تھے لیکن اپنی اپنی کتابوں میں تحریف کرتے تھے، اور رسولوں پر ایمان یہود و نصارہ بھی رکھتے تھے لیکن اپنے اپنے انبیاء میں سے بعض کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ ایمان لاؤ، بلکہ ایمان ویسے لاؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ اس لیے جو فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسول، اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور کتاب پر ایمان لاؤ۔ تو اس ایمان کا مطلب کیا ہوگا کہ جو کچھ اللہ نے بتایا ہے، کتاب میں نازل کیا ہے، رسول کی زبانی تم تک پہنچا ہے، اس سب کو ماننا ہوگا اور ویسے ہی ماننا ہوگا جیسے بتایا گیا، اس سے ہٹ کر نہیں، تم اپنی مرضی کا دین نہیں بنا سکتے۔ یہ آیت صراحتاً ان سب کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو کوئی بھی کہیں پر بھی اللہ رب العزت کے حوالے سے یا کسی بھی دین پر ایمان رکھتے ہوئے کسی سپریم اتھارٹی کی عبادت کر رہا ہے تو وہ حق پر ہی ہے۔ اور یہ جو صوفیاء کے ہاں ایک مشہور عقیدہ ہے وحدت الادیان کا، کہ سارے دین اصل میں ایک ہی ہیں اور یہ سارے کے سارے کسی بڑے کو ہی پکار رہے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ ذات اللہ کی ہی ہے، تو راستے مختلف ہیں، پہنچاتے اللہ تک ہی ہیں، تو راستے کسی کے کوئی بھی ہو، منزل ایک ہی ہو تو وہ اسی منزل پر پہنچے گا، اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مسلمان ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی ہندو ہے، سارے کسی نہ کسی سپریم اتھارٹی کو پکارتے ہیں۔ یہ ایک بہت باطل عقیدہ ہے، اور اگر یہ بات اسی طرح ہر ایک کی خرافات اور بدعقیدگیوں کے ساتھ اور اپنے اپنے رسوم و رواج کے ساتھ ٹھیک ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے ساتھ اور پوری دنیا کے کفار کے ساتھ جو ہے وہ مخالفت مول لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تمام انبیاء کو اپنے اپنے ادوار میں اپنی قوموں کے ساتھ لڑائی لینے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ جتنے انبیاء کا ذکر ہوا ہے ان کی اکثریت ان کی قوموں کی وہ مشرک تھی، ملحد نہیں تھی،
یہ ملحد فی زمانہ ذرا زیادہ سر چڑھ کے بولتے ہیں کہ سائنس اور فلان اور ٹھمکان اور اس کی چکر میں کہ اللہ کی ذات کے ہی انکاری ہو جائیں، وگرنہ انسانیت اس قدر بڑی تعداد میں پہلے الحاد کا شکار کبھی نہیں ہوئی۔ وہ دین کو مانتے تھے لیکن دین کی شکلیں بگاڑتے تھے۔ تو یہ جو دین کی شکل بگاڑ کر ایمان ہے نا، یہ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی معتبر نہیں، وگرنہ تو مشرکین مکہ کا ایمان بھی ٹھیک تھا، اور اس پیمانے کے اوپر تو جو نوح علیہ السلام کے قوم کے مشرک تھے ان کا ایمان بھی ٹھیک تھا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کا اور قرب کا ذریعہ سمجھتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ، تو جو کفر کرے فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ تو بہت دور کی گمراہی کے اندر چلا گیا ہے، کہ اتنے بنیادی ارکان بھی جس کو دین کے سمجھ نہ آئیں وہ کسی قسم کی ہدایت کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو ایمان کے ان ارکان کو جاننا، سیکھنا، اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کی اقسام کیا ہیں، شرک کی اقسام کیا ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں، فرشتوں پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں، کتابوں پر ایمان لانے کی تفصیل کیا ہے، رسولوں پر ایمان لانے کی تفصیل کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی ختم نبوت کے دلائل کیا ہیں، یہ ساری، اور پھر آخرت کے دن پر ایمان لانا اور آخرت کے دن کی جزئیات سمیت ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے اندر بیان ہوئی، صحیح سند تک سے ہم تک پہنچ گئی، اس سب پر غیبی امور کے متعلق ایمان رکھتے ہوئے یقین رکھنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر اپنے کفر کے اندر مزید بڑھتے ہی چلے گئے۔ یہ کون ہیں؟ منافقین، جو اگلی آیت میں کہہ دیا بشر المنافقین، آپ ان منافقوں کو بتائیں کہ ان کو جس وقت ایمان لانے میں دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے یہ اعلانیہ طور پر مومن ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ان کو کفر میں جانے میں دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے یہ کافر ہو جاتے ہیں، پھر کہیں فائدہ نظر آتا ہے تو واپس مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر فائدہ نظر آتا ہے تو کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب ان کو دنیاوی مفادات وہیں نظر آتے ہیں تو اسی کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے لوگ فی زمانہ بھی موجود ہیں کہ جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، اسلام کو اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی دنیا کی چکا چوند نظر آتی ہے وہ کفر میں چلے جاتے ہیں، اور پھر کبھی ان کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں اس وقت مسلمان ہونے میں یا اس مجلس میں نے اسلام کے اظہار کی ضرورت ہے، وہاں اسلام کا اظہار شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کسی مجلس میں ان کو نظر آتا ہے کہ نہیں یہاں تو لبرل طبقہ بیٹھا ہے، یہاں تو ایتھسٹ طبقہ بیٹھا ہے، تو وہاں ان کی جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا رویہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی زیادہ سنگین رویہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، اگر یہ اسی روش پر رہے تو نہ اللہ رب العزت ان کی بخشش کرے گا اور نہ ہی ان کو ہدایت کا رستہ دکھلائے گا، ان کے لیے ہدایت کا رستہ اللہ رب العزت کی طرف سے مسدود ہو جاتا ہے۔ اور ایسے منافقوں کو پھر آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں۔ ظاہر بات ہے عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، لیکن یہ استہزاء کے طور پر ہے، کیونکہ منافقین بھی استہزاء کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی طرف سے دین کو ٹھٹا بنا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ نے ان کی زبان میں ہی ان کو جواب دیا ہے کہ جس طرح تم دین کا مذاق اڑا رہے ہو نا، تم بھی خوشخبری سن لو پھر اللہ کی طرف سے کہ تمہیں عذاب دردناک عذاب علیم ملنے والا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے رویوں میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دلی دوست بناتے ہیں اور ان کے پاس عزتیں تلاش کرتے ہیں۔ یہ آیت تو ایسے پڑھ کر لگتا ہے کہ گویا کہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی۔ فی زمانہ عام مسلمان ان کی حالت اسی طرح کی، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کفار کے بارے میں رطب اللسان ہوں گے، بڑی ان کی تعریفیں بیان کریں گے اور چاہیں گے کہ ان کے پاس جا کر سیٹل ہو جائیں اور ان جیسے بن جائیں، ان کے پاس رہ کر ان کو بھی وہ عزتیں حاصل ہو جائیں جو ان کے نزدیک کافروں کو بڑی ملی ہوئی۔ تو ان کو یہ جان لینا چاہیے ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہی ہے، اور یہ اللہ ہی ہے جو عزتوں سے سرفراز کرتا ہے۔ دنیا میں اگر اللہ نے کسی کو ڈھیل دی ہوئی ہے تو یہ مت سمجھو کہ اس کی بدعمالیوں کے باوجود اس کو جو دنیا میں ڈھیل ملی ہوئی ہے وہ عزت ہے، بلکہ اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب کے لیے اس کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ وہ اور برے کام کر لے اور اللہ کی پکڑ پھر اس پر آئے تو پھر وہ سخت وعید والی ہو، اور قیامت کے دن اللہ نے جو رسوا کرنا ہے اصل تو رسوائی وہ ہے۔ تو اصل عزت کا میدان بھی آخرت کا میدان ہے، اور اصل ذلت کا میدان بھی اور رسوائیوں کا میدان بھی آخرت کا میدان۔
اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی رسوائی سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. آپ فرمایا کرتے یا اللہ میں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب، یعنی دنیا میں تو صرف رسوائی ہے، آخرت میں رسوائی کے ساتھ عذاب ہے، اور وہ آخرت کی رسوائی ہے، اس سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے پناہ طلب کرنی چاہیے. اور یہ بات جان لینی چاہیے کہ عزت اللہ کے پاس. سورہ المنافقون کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ منافقین طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا نا کہ جب ہم مدینہ پہنچیں گے تو ایک عزت دار ایک نعوذ باللہ ذلیل کو نکال باہر کرے گا، اور اس کی مراد عزت دار سے اپنے لیے تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ہرزہ سرائی کر رہا تھا. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ان کو جان لینا چاہیے کہ عزت تو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اور اہل ایمان کی ہے. تو اللہ کے ہاں عزتیں اس وجہ سے ملتی ہیں. اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. اور اس میں ایک بات اور ذہن میں رہنی چاہیے کہ بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اگر وہ سازش کر کے کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، جب کہ اللہ نے اس بندے کو عزت دے رکھی ہے، تو اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ عزت اور ذلت بندے کے اختیار میں نہیں، اور جو بندہ اللہ کے اختیارات میں تجاوز کرنا چاہے اللہ پھر اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتے. تو جو بندہ دوسروں کو ذلیل کرتا ہے اللہ پھر اس کو ذلیل کر چھوڑتے ہیں. جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے لوگ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جو دوسروں کے عیب افشاں کرتا ہے اللہ اس کے عیب افشاں کر دیتا ہے. اور جو بندہ کسی کی ایسی حرکتوں پر صبر کر لیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عزتوں سے سرفراز کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسے بندے کی آبرو کی حفاظت کرتے. اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور بندہ مومن کو اس پر کامل یقین ہونا چاہیے، اگر کوئی ناحق آپ کی عزت کے درپے ہو رہا ہے نا، تو اس کو اللہ رب العزت کے سپرد کر کے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے اس کی شر سے محفوظ فرما، اور اللہ رب العزت پھر اس کی شر سے بندے کو بہت کافی ہو جاتا. ویسے ہی بلا وجہ سارا وقت تڑمیجتے نہیں رہنا چاہیے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم نے دیکھا کہ کوئی مشکل وقت آیا اور جو ہے نا کسی نے ان کی عزت پر اور ان کی آبرو پر کیچڑ اچھالا، اور ایسے میں اس نے صبر کر لیا، خاموشی اختیار کر لی. اللہ نے وہ وقت گزروا دیا، حالات بھی واضح ہو گئے، جس نے یہ سازشیں کی تھی وہ ذلیل بھی ہو گیا. اب ایسے میں نا یہ بندہ ایک دکھ لے کے سارا ٹائم بس لوگوں کے سامنے گنتا ہی رہتا، او جی دیکھو فلاں نے یہ کیا، او جی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. بھائی جب اللہ کے سپرد کیا ہے نا تو پھر ان باتوں کو زبان پر لا لا کے بار بار اپنا اجر نہیں ضائع کرنا چاہیے. جب اللہ نے عزت محفوظ رکھی اور اللہ نے پہلے سے زیادہ عزت دے دی تو اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے، اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کسی ایسے موقع سے کہ جہاں بندہ خود اس قسم کی کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ وہ دوسروں کی عزت کے درپے ہو جائے. اس لیے اللہ نے فرمایا آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ جو جا کر دوسروں کے ہاں عزتیں تلاش کر رہے ہیں نا، عزت تو اللہ کے ہاں سے ملتی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات بیان کی تھی کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. جب فلسطین پہنچے تھے اور جو ہے وہ بیت المقدس عیسائیوں نے کہا کہ اس کی چابیاں ہم بغیر جنگ کے دے دیں گے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے قائد نے خط لکھا کہ آپ آئیں گے تو یہ اس شرط پر راضی ہیں کہ اگر مسلمانوں کا امیر آ کر خود چابیاں وصول کرے تو ہم بغیر لڑائی کے شہر کی چابیاں دینے کو تیار ہیں، شہر سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں. تو حضرت عمر پہنچے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے اور خادم ساتھ تھا، تو اس وقت خادم کی باری تھی کہ وہ سواری پر بیٹھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل چلتے چلتے جوتے کی خرابی کی وجہ سے جوتے کو ایسے گانٹھ لگا کے نا تو اس کے تسمے کو ایسے کر کے ایک پاؤں جوڑا اس طرف تھا اور ایک جوڑا اس طرف گلے میں ڈالا ہوا تھا. اور جب وہاں پہنچے تو مسلمانوں کا سپہ سالار کہنے لگا کہ آپ امیر المومنین ہیں اور یہ جو عیسائی ہیں ان کا بڑا کروفر ہے، ان کے مذہبی رہنماؤں کے بڑے جبے کبے ہیں، تو ایسے میں مسلمانوں کا امیر المومنین اس کیفیت میں کہ آپ کے لباس پہ پیوند بھی ہیں،
جائے گا تو کوئی اچھا نہیں لگتا، ہم آپ کے لیے کوئی تھوڑا بہتر لباس بنا دیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اور جب کبھی بھی ہم نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کی، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ میرے زرق برق کپڑوں اور چکا چوند کی وجہ سے یہ چابیاں نہیں دے رہے، یہ اللہ نے جو ایمانی غیرت دی ہے، ایمان کی طاقت دی ہے، اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا جو جذبہ مسلمان افواج کے اندر موجود ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ جنگ نہیں جیت سکتے، اس وجہ سے یہ چابیاں دے رہے، تو اس زرق برق سے کوئی فرق نہیں پڑے۔ تو جب انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت واضح کر دیتے ہیں، پھر اس کے نزدیک یہ معیار پسے پش چلے جاتے، پسے پش چلے جاتے، اور تقوی اور اللہ رب العزت کی رضا یہ معیار بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ معیار نصیب فرمائے اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔